فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حضرات، آج کی مجلس میں قرآن مقدس کے اس بیان کے حوالے سے جو عقیدہ مشرکانہ یا شرکی عقیدہ ہے اس کی تردید کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جس طرح آپ سماعت فرماتے ہیں یا آپ کے علم میں ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، کہ اللہ کی ہی عبادت کرنا، اس کو ہی مشکل کو ساتھ سمجھنا، اس کو ہی رزاق جاننا، اور اول آخر ظاہر باطن اور ہر چیز پہ قادر اور غالب سمجھنا۔ اسی طرح اگر مخلوق کے اندر یہ صفات کو، اللہ تعالیٰ کی جو صفات و کمالات ہیں، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بت، کوئی درخت، کوئی سورج، کوئی چاند، یہ بھی ہمارے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے شرک۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے یا شرک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اور جتنے جرائم ہیں اگر اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ لیکن اس میں بڑی خوبصورت بات، تعلیمات یہ ہیں کہ اگر مرنے سے پہلے مشرک توبہ کر لیتا ہے، کافر توبہ کر لیتا ہے، گناہ گار توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے معافی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ رسول پاک کی حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے ہی اولاد آدم خطا کار ہیں، لیکن اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ تو تائب ہونا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول پاک کی حدیث ہے کہ جو سچی توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح گناہ کیا ہی نہیں، جرم کیا ہی نہیں۔ تو کہنا مقصود یہ تھا کہ شرک اور کفر کی حالت میں مر جانے والا جو شخص ہے، اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشیت میں اگر اس کو معافی دینا چاہے تو اللہ دے سکتے ہیں۔ ایک اس جرم کی اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اب وہ شراکت کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، مشرکین عرب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم لات، منات اور حبل کی جو عبادت کرتے ہیں ان کو الہ سمجھ کر نہیں کرتے، ہم ان کو سفارشی سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ہماری بات اللہ کے سامنے ہی پہنچاتے ہیں اور اللہ ان کی بات کو مسترد نہیں کرتے۔ یہ بڑا ایک عجیب عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اندر فرمایا ہے کہ آپ غور نہیں کر سکتے، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اگر اس کو آواز دی جائے وہ تو جواب نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ بت جو ہیں خود گڑے ہوئے ہیں، آپ نے خود بنائے ہوئے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ جواب کس طرح دے دیں گے؟ تو قرآن مجید کے اندر لکھا ہے لا یسمعون، اگر ان کو تم پکار لا یسمعون، وہ سنتے نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تمہاری جو بقا ہے یا تمہاری دعا ہے یا تمہاری درخواست ہے اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس بے بسی کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، اور جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمن نے اپنے دور میں وہ جہاں ان کے معبود تھے، جہاں الہ تھے، اس کا سارا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وہاں تشریف لے گئے، ان کا وہ تہوار تھا تو ابراہیم تشریف لے گئے، تو ان کے سامنے سویٹس ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ما لکم لا تاکلون، بھائی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ پوچھا ما لکم لا تاکلون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر جعلہم جزازن، پھر انہوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو کیسے معبود ہیں؟ قوم کو پتہ چلا، کہنے لگے کون ہے جس نے ہمارے معبودوں، اب بھی الہ کہہ رہے ہیں، کس نے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان معبودوں الہوں کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا ہے؟
پھر میٹنگ میں فیصلہ ہوا حرکوہ وانصروا آلہتکم، ان ہمارے الہوں کی مدد کرو اور اس کو جلاؤ۔ اب اندازہ فرمائیں انہوں نے یہ کام سارا کیا، لیکن وہ ان کو نہ دفاع کر سکے ہیں نہ جواب دے سکے ہیں۔ آخر کار پتہ چلا کہ جناب ابراہیم یہ باتیں کرتا ہے، ان کو بلاؤ لوگوں کے سامنے پہ، ان سوال کیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، بتاؤ ابراہیم تو نے ہی سارا کچھ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر بولتے ہیں جیسے پوچھو۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ نکسوا علی رؤوسہم، شرمندہ ہو کر سر جھکائے، کہنے لگے یہ تو بولتے ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی پوچھا تھا یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا حضور جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، جواب نہیں دیتے، مسئلے حل نہیں کر سکتے، ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ یہی شرک ہے۔ کسی بت کو، درخت کو اور اس طرح زندے مردے کو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ مجھے بیٹا دے گا، بیٹی دے گا، شفا دے گا، عزت دے گا، فلانا کام کرے گا، مسئلہ حل کرے گا، اس کو بولتے ہیں شراکت۔ تو شرک کا ایسا جرم ہے۔ قرآن مجید نے لکھا ہوا ہے، رسول پاک کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی ہے، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے وحی فرمائی تھی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، رسول پاک اگر معاذ اللہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو اللہ نے اعلان کر دیا آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اگر امت کا کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، تو اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ ساری باتیں اللہ نے فرمائی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو وہ زبان کے ساتھ بھی شرک کرتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر پکارنا ہے تو اللہ کو، اگر درخواست کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہی رب اللہ، وہی سنتا ہے، وہی سارے معاملات جس طرح آپ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر شراکت کرنی ہے تو ارشاد من ذا الذی یشفع عندہ، کون سفارش کرے گا، کس کے پاس اختیارات ہیں؟ تو شراکت اور شرک کا جرم اتنا بڑا ہے، حبط اعمال، جو اگر کوئی صالح اچھے اعمال کیے ہوئے بھی ہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اختیارات کے بارے کی بات ہے، کون ہستیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے اعلان کرایا، آپ اعلان کریں کہ میں اپنی ذات نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کا صاحبزادہ جناب ابراہیم 18 ماہ کی عمر کا فوت ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں دل بڑا غم زدہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، جو اللہ کرے، جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم اسی پہ راضی ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن ہم غم زدہ ضرور ہیں۔ تو یہاں ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ اس دن سورج کو گرہن لگا تھا، تو مدینے میں ایک بات معروف ہو گئی کہ بڑی شخصیت کے بڑے لاڈلے صاحبزادے نے چونکہ وفات پائی ہے تو سورج نے سوگ منایا ہے۔ یہ خبر رسول پاک تک پہنچی، نبی کریم نے منادی کروائی، لوگوں کو جمع کیا، پھر خطاب فرمایا یا ایھا الناس ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکن اللہ یخوف بہما عبادہ۔ آپ نے فرمایا چاند اور سورج جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات پر یہ بے نور نہیں ہوا کرتے، بلکہ اللہ ان کو بے نور کر کے ثابت کرتے ہیں ادھر بھی میری حکومت ہے، ادھر بھی میری حکومت ہے، آسمان پر میرا نظام چلتا ہے، زمین پر میرا نظام چلتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مثال بیان فرمائی، مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مکھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ مکھی آ کے NO نہیں لیتی، کسی کی سویٹش پکی ہوتی ہے تو مکھی آ کر وہاں ڈائی مار کے چھین کے لے جاتی ہے، اللہ نے فرمایا چھینتی ہے۔ اگر مکھی چھین کے لے جائے تو وہاں سارے بزرگ جتنے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، مکھی سے وہ پکڑی ہوئی شاید چھڑا نہیں سکتے، لا یستنقذوہ، وہ کتنے علم والے ہیں، کتنی ڈگریوں والے ہیں، کتنی پہنچی سرکار ہیں، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا ہے میری مخلوق مکھی ادنا سی مخلوق ہے، لیکن اس کے منہ سے تم پکڑی ہوئی شاید چھڑا نہیں سکتے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کئی دفعہ مکھی گرفتار ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بڑے پریکٹس ہیں ان کو مکھی پکڑ لیتے ہیں، اب اللہ کا اعلان ہے کہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مکھی کے منہ کے اندر جو اللہ نے لعاب پیدا کیا ہے وہ کیمیکل ہے، جو چیز بھی مکھی کے منہ کے چپک جاتی ہے اس کی تحلیل ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یا وجود ختم ہو جائے گا تو چھڑائیں گے کیا؟ اللہ نے فرمایا تمہاری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ تو ایک میری ادنا مخلوق مکھی جو چھین کے لے جاتی ہے اس کے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب،
فرمایا تم بھی کمزور وہ بھی کمزور، جیسے مانتے ہو تو اللہ کو مانو جو قوت والا ہے، جو دے سکتا ہے، اس کے درخواستیں کرو، اس کے اپنے رابطے قائم کرو۔ لیکن غیر اللہ کے پاس اگر جاؤ گے تو ظاہر ہے تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے معاملہ جو ہیں شرکیہ کلمات اور عقیدے اور کلمات جو ہیں یہ اعمال، حبط اعمال کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی کے اندر دی ہے، ایک سورت کا نام ہے العنکبوت۔ عنکبوت مکڑا جو بننے والا، جالا بننے والا مکڑے کو بولتے ہیں۔ تو جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے اپنی ایک بیان لکھا ہے، اور وہ بیان ہے رحمت العالمین جو سیرت کی کتاب ہے سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی، تو دوسری جلد کے اندر یہ سارا حوالہ موجود ہے، میں نے عرض کیا تاکہ لوگ اس کو معلوم ہو جائے۔ جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ مکڑے کے منہ میں بیک وقت 4 تاریں نکلتی ہیں، اور ہر تار کے اندر 1000 تار ہوتی ہے۔ 4000 تاریں مل کر ایک تار بناتا ہے جو بال سے باریک ہوتی ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ اس سے وہ اپنا گھر بناتا ہے۔ تو جس نے اس کو بنایا ہے لطیف الخبیر جو رب العالمین ہے، اس کی ایک مخلوق ہے چھوٹی سی، وہ جالا بنتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا کے اندر جتنے بھی گھر ہیں، مکان ہیں، ڈیرے ہیں، گھونسلے ہیں، سب سے کمزور ترین اگر گھونسلہ ہے تو وہ مکڑے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات مثال اس لیے دی ہے کہ جو لوگ میرا سہارا چھوڑ کر غیر اللہ کے سہارے شرکیہ کلمات بنا کر سہارا لیتے ہیں، ان کا سہارا اس مکڑے کے گھر سے بھی کمزور ہے۔ بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا، ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا۔ قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، گو بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کیا سہارے ہیں، سنتے نہیں، مسئلہ حل نہیں کر سکتے، شفا دے نہیں سکتے، مال و زر اولادیں دے نہیں سکتے۔ تو یہ عقیدہ اگر بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے، اس سے اگر بھی اور اعمال حاصل کیے ہو وہ بھی حبط اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ دلائل موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، وہ کہتے ہیں جی ما شاء اللہ و ما شیتا، ہے جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا مقابل و ند بنا دیا؟ ایسے نہ کہو ما شاء اللہ، اللہ جو چاہے۔ اب اندازہ فرمائیں وقال الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، پھر عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، پھر یہودیوں نے کہا وقال النصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی کہا وقال النصارى، کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ، یہ قرآنی آیات ہے، رسول ہماری عائشہ بیان فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں تھے، یمنی چادر داری دار اوڑے ہوئے تھے، چہرہ مبارک پہ آپ کبھی ننگا کر دے، کبھی اس کو اوڑھ لیتے۔ آپ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مصالحہم مساجدا، کہ یہودیوں عیسائیوں پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے نبیوں ولیوں اور صالحین کی قبروں میں سجدے کیے۔ اب اندازہ فرمائیں قبروں کو سجدہ کرنا، تو جناب مریم کو اللہ کی بیوی کہنا، جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا کہنا، اور مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ کہنا سارا شرک ہے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وہ شرک کرتے اللہ سے پاک ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ صاف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مامن نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ تو یہ شرکیہ کلمات اگر بنائے جائیں، بیوی بنایا جائے، بیٹیاں بنائی جائیں، یا اس کا اللہ کے ساتھ یہ رشتے جوڑے جائیں، تو سارا یہ شرک ہے۔ تو شرک ایسا برا عمل ہے جیسے حبط اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو میری درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں محفوظ و مامون رکھے، عقیدہ توحید پہ قائم رکھے، جس طرح دین اسلام کی تعلیمات ہے، جس طرح اللہ اس کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے،
جس طرح اللہ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اس کی شرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کو اپنا قادر مطلق سمجھیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مامن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی زمین و آسمان بنانے میں شراکت والا نہیں ہے۔ زمین کا حصہ اللہ نے فرمایا یہ سارا کچھ تو میں نے ارونی ماذا خلق، وہ کیا کسی نے بنایا، کوئی پرندہ، کوئی فاختہ، کوئی پھل، کوئی پھول، ولا شے، سب کا خالق مالک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک سارے نظام میں نہیں ہے، نہ آسمان بنانے میں، نہ زمینیں بنانے میں، نہ پھول کو بنانے میں، نہ رزق روٹی دینے میں۔ اس عقیدے پر اللہ ہمیں قائم رکھے، اسلام کی زندگی ایمان کی موت اللہ نصیب فرمائے۔ اسی عقیدے کے حوالے سے ہی رسول پاک نے فرمایا جو بندہ فوت ہو جائے لا یشرک باللہ شیئا، شریک نہ ٹھہراتا ہو، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ جو بندہ مر جائے اور یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اس برے عقیدے سے محفوظ رکھے اور اس قسم کے عمل اور کردار سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ توحید کا عقیدہ پاس ہونے والا ہے، شرک کا عقیدہ فیل ہونے والا ہے، اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کہ شرک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی متعلقہ مخلوق کو اس کے اندر شراکت کا حصہ بنایا جائے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر صاحب اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ وہ بیٹے نہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے اولاد بھی ہیں، اللہ کے ہم لاڈلے بھی ہیں۔ عیسائیوں نے کہا تھا ہم اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات کہی ہے باقاعدہ کہ جب عیسیٰ صاحب اللہ کے بیٹے ہیں تو مریم اللہ کی بیوی بنی۔ یہ ساری شراکت کا شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نفی کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ سنتا نہیں ہے تو فلانا بزرگ سنتا ہے، وہ دے نہیں سکتا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ شرکیہ کلمات کہتے ہیں جی فلاں بندے نے ہماری بندش کر دی ہے، اولاد کی بندش کر دی ہے، رزق روٹی کی بندش کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ دینا چاہتا ہے لیکن فلاں گھر والوں نے یہ عمل کر کے ہماری روزی رزق بند کر دی ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ فلاں اللہ تعالیٰ تو اس کو اولاد دینا چاہتا ہے لیکن فلاں بندے نے عمل کر کے یا تعویذ کر کے ان کی اولاد دینے کا سلسلہ بند کر دیا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما۔ اولاد اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، یجعل من یشاء عقیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو بانچ بنا دے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں وہ ہمیں بیٹا دے گا تو فلاں جو ہے وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے گا، تو یہ اللہ کے ساتھ شراکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح کہ رسول پاک نے فرمایا ہے من ذهب الى عراف فصدقه بما قال، جس طرح نجومی اور رات کے لکیریں دے کے فیصلے کرنے والے کرتے ہیں جی آپ کو بیٹا ملے گا، آپ کی 2 شادیاں ہوں گی، جی اپنا فلانا ایسے ہو جائے گا، ویزا لگ جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ ذهب الى عراف فصدقه بما قال، اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے اس فرمان اور فیصلے کی تصدیق کر دیتا ہے جو اس نے کہا سچ کہا ہے، نبی پاک نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے اس تمام چیزوں کا انکار کر دیا جو رسول پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اس بندے نے جو خبر دی ہے، مخبر تو اللہ ہے، خبر دینے والا تو اللہ ہے، لطیف و خبیر اللہ ہے، بصیر اللہ ہے، تو وہ اس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے جی اس نے بیان کر دی ہے، اس نے جو بیان کیا ہے بالکل سچ بیان کر دی ہے۔ لیکن جو رسول پاک پر تعلیم نازل ہوئی ہے فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں بیان آتا ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے اور وہاں سٹے تھا آپ کا، تو رات کو بارش ہوئی، حدیبیہ مقام پہ صحابہ امت کی کریم آپ کے ساتھ تھی۔ صبح فجر کے بعد جب بارش ہوئی تو آپ نے وہاں خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ کچھ لوگوں نے صبح کی ہے اللہ پر ایمان کی حالت میں، کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی جو بندہ یہ بیان کرتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے مطرنا بفضل اللہ یا مطرنا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کے فرمان سے ہمیں بارش برسائی گئی، یعنی اللہ نے بارش برسائی ہے، اللہ کے حکم اور فیصلوں سے بارش ہوئی ہے، تو وہ بندہ ایمان لانے والا ہے۔ اور جس بندے نے صبح کی مطرنا بنوع قضا و قضا، نو کا معنی ہے ستاروں کی گردش، کہ چونکہ یہ ستارہ وہاں سے وہاں گیا، ادھر سے ادھر گیا، اس ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، آپ نے فرمایا یہ شرک ہے، اس نے کفر کیا ہے۔
تو بعینی اسی طرح کسی نبی ولی کتب شہید انسان کے متعلقہ مخلوق کے متعلقہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک ہے یا میرا یہ مضرات کر سکتا ہے، رسول پاک نے دعا سکھائی یار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ساری دنیا مل کر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اللہ اگر تو دینا چاہے ساری مخلوق مانع بن جائے، اس کو روک نہیں سکتے، اللہم اگر آپ منع کرنا چاہیں یعنی روک پیدا کر دیں، ولا معطی، کوئی بندہ دے نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ بنانا کہ فلاں دے گا، فلاں روکے گا، فلاں اولاد دے گا، تو یہ وہ شرکیہ کلمات ہو جائیں گے، وہ شرکیہ عقیدہ آ جائے گا۔ تو شرک جو ہے ان تحبط اعمالکم، اچھے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد کسی کو حکومت نہ ملے۔ اللہ نے عطا فرما دی، جنات کو تابع کر دیا، ہوائیں مطیع کر دیں، پریاں جن، سارا سسٹم بن گیا۔ تو ایک دفعہ تشریف فرما ہیں تو انہوں نے قرآن بیان فرمایا، فرماتے ہیں وما لی الا اری الہدہد، نبی ہیں اور جنات سارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوائیں ساری مطیع ہیں، اور باب جو ہے ان کے علنا الحدید، ان کے لیے لوہا موم کیا ہوا ہے، ان کے لیے اللہ نے تانبے کا چشمہ چلایا ہوا ہے، جن پریاں عفریت و من سارے مطیع ہیں۔ تو فرماتے ہیں وما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائب، مجھے سمجھ آتی کہ ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا یہاں وہ غائب ہے۔ پھر غصہ آ گیا، غصہ بری بات پہ آنا بھی نبیوں کی سنت ہے، اور قرآن نے بیان فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، یہ فرمان جاری کیا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا سزا دوں گا، چلو وہ دلیل پیش کرے گا، غور بھی کرے۔ اتنے میں ہدہد صاحب آ گئے پرندہ، تو وہ آگے کہتے ہیں احطت بما لم تحط بہ، جناب میں وہ خبر لایا ہوں جس کا علم میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں۔ اب وہ پیغمبر ہیں، جنات سارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا میں جن بھی علم نہیں جانتے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر وہ کہے کہ جن پریاں جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو وہ کہتا ہے جی خبر پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ کہنے لگے جی ایک تو خبر یہ ہے کہ وہ ملکہ جو ہے وہ عورت ذات جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ تو پوچھا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جی میرا تو عقیدہ مردوں کو حکومت کرنی چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کیا دیکھا ہے؟ جی وہ لوگ تو سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ علامہ حدود کہتے ہیں جی میرا عقیدہ کیا ہے، سورج کے پیدا کرنے والے کی بات کرنی، اس کو پوجا کرنی چاہیے۔ تو سورج کی پوجا کرنا، چاند کی پوجا کرنا، قبر کی پوجا کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ سارا شرک ہے۔ شرک کی تردید کے اندر قرآن و حدیث کے اندر مسائل دلائل موجود ہیں، اللہ کے فرامین موجود ہیں۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، تکبر نہیں کرنا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، پترا مسئلہ یہ ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا، ایڑیاں مار چلو گے زمین نہیں پھٹے گی، اکڑو گے پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحتیں دلائل بیان کیے ہیں کہ مخلوق کا کوئی فرد ہے، وہ فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے۔ رسول پاک سے اعلان فرمایا کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو کسی کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا و درخواست ہے اللہ ہمیں توحید کا عقیدہ، کتاب و سنت کا عقیدہ نصیب فرمائے، اور یہ باطل عقیدہ، شرکی عقیدہ، کلمات اللہ کے مقابلے میں۔ ایک بندہ میرے سے کہتا ہے جی مجھے ایک بزرگ نے وظیفہ بتایا، وہ کہتا ہے جی پڑھا کرو یا بدو ہو یا بدو ہو، واللہ عالم کے زبان کا کلمہ ہے، اگرچہ اس زبان کے اندر بھی اللہ کا نام آتا ہو، تو جب رحمان و رحیم کا کلمے بیان فرمایا گئے ہیں تو یہ بدو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بینی اسی طرح رحمان کا عقیدہ چھوڑ کے، رسول پاک کی تعلیمات کو چھوڑ کے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا بنی الاسلام الخمس شہادت اللہ الہ الا اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اس عقیدے پر اللہ زندہ رکھے۔ احینا الاسلام و امتنا الاسلام و ادخلنا دار السلام، اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، کلمہ توحید نصیب فرمائے دنیا سے رخصت ہوتے وقت، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل فرمائے اور ہمارے مرحومین کو جنت فردوس عطا فرمائے، میرے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے طوفانوں سے، مصائب سے۔ اللہم ربنا لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک،
इन अज़ाबों और अल्लाह की नाराज़गी से अल्लाह हमें हलाक न करे और इस्लाम और ईमान का सिलसिला हमारे साथ जारी रहे। जब हम दुनिया से जाएँ तो अल्लाह की आवाज़ है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.